عالمی درجہ حرارت ہمارے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پچھلے مہینے ہی 2011 مئی کے اندر بھارت کے وزیر دفاع جو ہیں AK اینٹنی، انہوں نے کہا کہ نیچرلی اٹ از اے کنسرن ناٹ اونلی فار اس بٹ فار ایوری بڈی، یعنی کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا تحفظ ہمارے لیے بھی کنسرن ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ کیجئے کہ نیٹو کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ یہی بات کہ ہمیں تشویش ہے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے۔ تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں۔ ایک سٹڈی ہے بیلفسٹ سینٹر کی فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل افیئرز ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی، اس کا نام تھا سیکیورنگ دا بوم 2010۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر اثاثے اسٹاک پائل ہیں face a greater threat from Islamic extremists seeking nuclear weapons than any other nuclear stockpile on earth، یعنی کہ اسلامک ایکسٹریمسٹ انتہا پسندوں سے زیادہ جو ہے اس کو ایک تھریٹ ہے دین اینی ادر پلیس آن ارتھ۔ اس کے ساتھ ہی نیوکلیئر ویپنز ایکسپرٹ ہیں ڈیوڈ آل برائٹ، انہوں نے ایک پیڈلنگ پیرل جو ہے کتاب بھی آتھر کی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا اسٹاک پائل جو ہے نیوکلیئر اثاثے جو ہیں دے کی ناٹ بی سیکیور، یہ سیکیور ہیں، یہ ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے ڈسپائٹ ایشورنسز بائی بوتھ پاکستان اینڈ US گورنمنٹ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رپورٹ پبلش بائی دا ٹائمز ان ارلی 2010، 2010 کے اندر یہ ٹائمز کے اندر رپورٹ چھپی تھی جس کے اندر یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ امریکہ جو ہے ایک ایلیٹ فورس کو ٹرین کر رہا ہے اور تیار کر رہا ہے کہ وہ پاکستانی نیوکلیئر اثاثوں کے حوالے سے ان کو جو ہے سیف گارڈ کرے کہ کوئی جو اسلامی انتہا پسند ہیں ان کی رسائی نہ ہو ان تک۔ اسی کے ساتھ ساتھ سابق US انٹیلیجنس آفیشل تھے ایک رالف میٹوورٹ لارسن، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے کنسرنز جسٹیفائڈ ہیں بیکاز پاکستان کے اندر جو انتہا پسند ہیں انہوں نے دیگر پاکستانی ملٹری جو انسٹالیشنز ہیں، فیسلٹیز ہیں، بیسز ہیں 2007 سے، انہوں نے کئی دفعہ ان کو اپنا جو ہے ہدف بنایا ہے اور سکسیسفل اور کامیاب بھی رہے ہیں۔ اسی لیے دیر از اے گریٹر پاسبلٹی آف اے نیوکلیئر میلٹ ڈاؤن ان پاکستان دین اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ۔ اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ 2010 کے اندر کانگریشنل ریسرچ سروس تھی، ایک ٹائٹل رپورٹ تھی کانگریس کی ایک ریسرچ رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا جس کا نام تھا پاکستان نیوکلیئر ویپنز پرولیفریشن اینڈ سیکورٹی ایشوز۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایون دو پاکستان ہیز ٹیکن سیورل اسٹیپس to enhance nuclear security in recent years, instability in Pakistan has called the extent and durability of these reforms into question، یعنی کہ پاکستان نے بہت سے اقدامات تو کیے ہیں اپنے جوہری اثاثوں کو محفوظ کرنے کے لیے، مگر جو پاکستان میں انسٹیبلٹی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ یہ تو رہی بین الاقوامی ایک جو آپ کے خلاف کیس بلڈ کیا جا رہا ہے، میں چاہوں گی کہ اسی طرح کی یہ 2010 کی رپورٹ تھی، 2011 کی جو کانگریس کی ریسرچ سروس رپورٹ ہے پاکستان نیوکلیئر ویپنز پرولیفریشن اینڈ سیکورٹی ایشوز 2011 کی، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بی بی نے کہا کہ ایون دو مشرف جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جوہری اثاثے ہیں وہ محفوظ ہیں، مجھے اپنے ذاتی طور پہ اس حوالے سے کنسرنز ہیں۔ شی فیئرڈ دیٹ کنٹرول کوڈ ویکن ڈیو ٹو انسٹیبلٹی ان دا کنٹری، ان کو ذاتی تشویش تھی ہمارے جوہری اثاثوں کے حوالے سے۔ فیصل رضا عابدی صاحب فرما دیجیے گا اینڈ ٹو دا پوائنٹ رہیے گا کہ کیا بے نظیر بھٹو کی بات کے اوپر بھروسہ کیا جائے یا سید یوسف رضا گیلانی کی بات پہ بھروسہ کیا جائے جو آج یہ کہتے ہیں شرگ آف کر کے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب صحیح ہے؟ دیکھیں جی، جہاں پھل ہوں گے پتھر اس درخت پہ لازمی آئیں گے۔ مسئلہ یہ ساری گفتگو صرف اس لیے کی گئی کہ یہاں پر افواج پر، عوام پر اور سیکیورٹی فورسز پہ مسلسل حملے کر کے ایک شہادتوں کا طویل سلسلہ سامنے آتا چلا گیا۔ کہیں پہ بھی کوئی امریکی یا برطانوی فوجی نہیں تھا، لیکن ہم میں سے ہی موجود پارلیمنٹ میں کچھ سیاستدان اور باہر بیٹھے کچھ تجزیہ نگار مسلسل ان طاقتوں کی حمایت اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہے مختلف پروگرامز کے اندر۔ ظاہری بات ہے صرف پاکستان میں واچ آؤٹ نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کیونکہ کنسرن پاکستان سے بہت ہے، اس لیے ہر کسی کو اس طرف نظر ہوتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ جب مہران پہ حملہ ہوا یا GHQ پہ حملہ ہوا تو ان گفتگوؤں میں شدت اختیار کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر احمدی نژاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی سے خطرہ ہے تو خطرہ تو ہر طرف ہے، خطرہ تو آپ کو پہلے دن سے ہے جب سے آپ یہ بنانے چلے تھے، لیکن صرف اتنی بات یاد رکھیے گا جو تخلیق کرنا جانتے ہیں وہ حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، یہ ہمارے سر ہے۔ ہم نے اس کو تخلیق کیا، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو مضبوط کیا۔ فیصل صاحب پھر یہ بتا دیجئے آپ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر کیوں نہیں کمپلین کرتے جا کے؟ کیا واقعی جس طرح جنرل صاحب نے اشارہ کیا شروع میں، کیا واقعی کوئی بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی معاہدہ ہے؟
دیکھیں میں نے ابھی آپ کو پینٹاگون کی ایک مثال دی تھی. کیا اس وقت یہ ساری گفتگو ہوئی تھی جو ہم یہ غیر ضروری گفتگو کریں؟ 2 ہیلی کاپٹر ایک مکان میں ایک دہشت گرد کو مارنے آئے تھے. ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول الگ چیز ہوتی ہے, نیوکلیر ایسڈ الگ چیز ہوتے ہیں, اور سب آپ نے بیان ایک طرف کر دیں. اب ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا سن لیں, وہ کہتے ہیں پاکستان نیوکلیر ایسڈ آر سیف اینڈ نو باڈی کین ایسس دیم, دیئر سیکورٹی از فول پروف. تو جب آپ کی افواج یہ کہہ رہی ہے, آپ کے حکمران یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر قدیر خان یہ کہہ رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی تمام لوگوں کی گفتگو ایک طرف, ہمیں اپنے لوگوں پہ اعتماد ہونا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر دیکھیں, ایک بات کے اوپر, if I'm not wrong, جھگڑا صاحب اینڈ آبدی صاحب, ہم کنفرمڈ ہیں کہ ہمارے اثاثے جو ہیں وہ کسی نہ کسی کی نظر میں تو ہیں. ہمارا دوست ملک کہتا ہے کہ امریکہ کے ڈیزائنز ہیں, جس کے بھی ہیں کسی نہ کسی کے ڈیزائنز ہیں. یس, There is no doubt about no that. doubt. آبدی صاحب, yes, say yes or no so I can move on to the next point. دیکھیں پہلے دن سے میں نے آپ سے کہا نا, پہلے دن سے جب وہ اس کو تخلیق کیا جا رہا تھا, اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی, اس وقت سے مختلف ممالکوں کی مخالفت ہے. لیکن ہم اپنے ملک کے مفاد کو سب سے مد نظر رکھتے ہوئے, ہم تمام سیاسی جماعتیں, کوئی بھی ہو پاکستان میں 18 کروڑ عوام, اس کے جب تک محافظ موجود ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. آسان ہے یا نہیں ہے وہ دوسرا سوال ہے, آپ کی دوسرا الگ سوال ہے. فیصل صاحب, آپ میرے سوال کا جواب دیجئے. میں آپ سے پوچھ رہی تھی جھگڑا صاحب, میاں صاحب ہفتے سے جو ہے وہ ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بات سے حکومت ڈرتی ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ حکومت جو ہے ہچکچاری کس بات سے. میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ حکومت کس بات سے ہچکچا رہی ہے, کیوں نہیں یونائٹڈ نیشنز کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جاتی, کیوں نہیں کمپلین کرتی ایبٹ آباد انسیڈنٹ کے بعد, کیوں نہیں امریکہ کے خلاف سٹینڈ لیتی, اور کیوں نہیں وضاحت مانگتی, یہ ثبوت بھی لیتی احمد نژاد سے اور امریکہ سے بھی وضاحت مانگتی. شکریہ جی. بات یہ ہے, سب سے پہلے تو میں آئی ایم ہیپی, آبدی صاحب نے یہ باتیں بڑی اچھی کی کہ یہ چیز جو ہے پہلے دن سے کھٹک رہی ہے. دا ڈے اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی تو اس پہ کوئی خوش نہیں تھا, اور اس پہ بھی اگری کہ یہ سب کچھ اگر ہم نے اس کو بچانا ہے تو مل کے یہ کرنا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جو یہ شور مچا رہے ہیں وہ اسی لیے مچا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ دکھانا پڑے گا اس دنیا کو جو اس وقت جن کی نظروں میں یہ چیز کھٹک رہی ہے, اور جن کی وجہ سے ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں, ہمارے بھائی جو ہیں, وہ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کی طرف آ رہا ہے. تو اس کو دکھانے کے لیے جی سب سے بڑی بات یہ ہے, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو آپ کی قراردادیں پارلیمنٹ نے منظور کی ہیں, خصوصاً اکتوبر 2008 میں جو قرارداد آپ نے منظور کی تھی 14 پوائنٹ ریزولوشن, یقین کریں اس میں یہ تمام چیزوں کا وہ کیا گیا تھا, مطالبہ کیا تھا, ازالہ موجود ہے, بہترین روڈ میپ ہے, لیکن اس پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ یہی بات ہے, یہی میں بھی پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی کمپرومائز ہے, کیا کوئی مجبوری ہے؟ یہ ہم نے پارلیمنٹ میں سوال بھی اٹھایا. اور انہیں ایک سیکنڈ فیصل صاحب, آپ کی جانب آنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے جھگڑا صاحب کرنا چاہتی ہوں, جو پہلے بھی ہم نے اہم ایشو اٹھایا. دیکھیں بینظیر بھٹو کے قتل کے لیے جب ہم نے بین الاقوامی انکوائری کرائی تو تب بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فریم کیا گیا. فریم سے میری مراد ہے کہ بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان تھے اس رپورٹ کے اندر بی بی کے قتل کے حوالے سے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں کل کو کاٹنے بھی آ سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہی اگر کوئی کیس پلیڈ ہوتا ہے, میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کمیشن جو ہم بنا رہے ہیں, کیا کوئی ایسا قدم تو نہیں اس میں لے لیا جائے گا, اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے, فائنڈنگ سب سامنے آئیں گی, تو کیا جو ہم نہیں چاہتے, ہماری فوج, ہماری ایجنسیز, کیا فریم تو نہیں ہو جائیں گی جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے اگینسٹ ہی یوز ہو؟ جو بھی صاحب شعور شخص ہے نا, جو بھی صاحب شعور شخص ہے, وہ اس حقیقت سے منہ نہ موڑے, نہ موڑ سکتا ہے, نہ منہ موڑنے دیں گے کہ جب تک افواج پاکستان موجود ہیں ہماری سالمیت یقینی, اور جب تک ملک موجود ہے. یہ سوال آپ کے لیے تھا ہی نہیں, مجھے آپ کا جواب پتا ہے. جھگڑا صاحب آپ کے لیے سوال ہے. جی بتائیے. میں تو آپ کو بالکل یہ کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں جی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کمیشن کی, وہ ہرگز اس لیے نہیں جو ہم پہ یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ جی فوج کے خلاف یا فوج کو کمزور کرنے کے یا فوج کے آمنے سامنے آنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ کس کی فوج ہے؟ رات بھی نواز شریف صاحب نے یہی کہا, یہ ہماری فوج ہے, اس پہ ہم فخر کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فوج کی اگر کوئی ساکھ خراب کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے, اگر کہیں کمزوریاں ہیں تو اس کمزوریوں کو دور کیا جائے. جو لوگ اکاؤنٹیبل ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم نے یہ نہیں کہا کون اکاؤنٹیبل ہے اور کس کی ذمہ داری تھی. کمیشن سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ فائنڈنگز ہمیں خود تو نہیں کاٹنے آ جائیں گی. نیور. اگر یہ ہوگا تو تب ہم جا کے کسی راستے پہ چل سکیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا, آنیسٹلی یہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ
کہ یہ ہمیں کمیشن بنائے اور ان پہ پھر کوئی عمل نہیں ہوا، امپلیمنٹ نہیں کیے گئے، اسی کی وجہ سے آج ہم جی اچھا. اور عابدی صاحب مختصر بتائیے گا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، کیا جو آپ بار بار تجزیہ نگاروں کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی بار بار فوج کو یا کسی کو ملائن کرنے کی کوشش ہوتی ہے، سوال بس یہ ہے کہ کیا کمیشن کا مطالبہ کرتے وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو مطالبہ یا اصرار کر رہا ہے اس کمیشن کے لیے وہ کسی اور طاقت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. جو تھیوری جو ہے 7 مئی کو شروع ہوئی پوری دنیا میں، وہ آپ 3 مئی کو شروع کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو پوری دنیا آپ کو بھی تو کاپی کر سکتی ہے، آپ بھی تو وہ کردار اپنا سکتے ہیں جو ایران کے اندر صحافت کمیشن کے لیے اصرار کرنا ہے، طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے. نہیں، آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ لوگ اپنے لیے بھی تھوڑا سننے کے اہل ہو جائیں، اور کئی غلطیاں آپ کی بھی ہیں، ذرا سارے پروگرامز نکال لیں اور اس پہ بیٹھ کے کھلا مناظرہ کرتے ہیں. آ جائیں جی. بہت بہت شکریہ. آپ کردار ناپ لیتے ہیں نا، کیا ہے کردار، کس کا کیا کردار ہے، کون کس سمت میں لے گیا، کون کس سمت میں لے گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج آپ لوگ تعمیری گفتگو کر رہے ہیں، اس کو مضبوط کریں اور یہ میسج دیں کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہماری طرف. بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اب کردار ہماری حکومت کیا پلے کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا ہمیں آنے والے دنوں میں. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لکھنا نہ بھولیے گا crossfire.dunianews.tv. Till I see you all again. Good night. اللہ حافظ.